Assalamu alaikum, my dear students. Hope you will be fine. Today we are going to start page number 3 of the unit Sirat Tayyiba and the Muslim youth. The last Rasul sallallahu alaihi wasallam lived an active and meaningful life as youth. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جوانی کی زندگی بہت بامعنی گزاری تھی. At the very tender age of 12, he took part in trade activities and accompanied his uncle Abu Talib in a business tour to Syria. At the very tender age of 12, 12 سال کی کچی عمر میں ہی ٹک پارٹ انہوں نے حصہ لیا ان ٹریڈ ایکٹیویٹیز تجارت کے معاملات میں اینڈ اکمپینیڈ ہز انکل ابو طالب ان بزنس ٹور اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 سال کے بہت ہی کم عمر میں اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ ایک تجارتی سفر میں چلے گئے ٹو سیریا شام وہ چلے گئے تھے اپنے چچا ابو طالب کے ساتھ. When some of the energetic youths of Arab tribes came together to form a peace committee under the name of Halful Fuzul, the League of Virtue, the Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam did not lag behind and became an active member of the committee. جب some of the energetic youths, energetic mean توانا پرجوش of Arab tribes, عربی قبائل came together to form a peace committee, ایک امن کمیٹی عرب قبائل بنانا چاہ رہے تھے under the name of حلف الفضول, جس کو نام دیا گیا تھا حلف الفضول. The League of Virtue, جس کا مطلب ہے نیکی کا گروہ. اچھا اسٹوڈنٹس، اس کو حلف الفضول نام اس وجہ سے دیا گیا تھا کہ اس کمیٹی کے جو ممبرس تھے 3 ممبرس تھے ان تینوں کے نیم میں فضل نام تھا، جس میں سے ایک تھے فضل بن حارثہ، سیکنڈ ون تھے فضل بن وداع اینڈ تھرڈ ون واز فضل بن فضالہ. سو ان کے نیم کے اکارڈنگ اس کو یہ نام دیا گیا تھا. The رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم didn't lag behind mean پیچھے رہنا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس میں بھی پیچھے نہ رہے and became an active member of the committee, اور کمیٹی کے ایک فعال رکن بنے. Similarly, اسی طرح when once a strife, جب ایک جھگڑا پیدا ہوا had arisen, جھگڑے نے جنم لیا among various Arab clans, بہت عرب قبائلوں میں سے over the setting of the black stone الحجر اسود in its place, اور وہ جھگڑا کس چیز پہ تھا؟ وہ حجر اسود پہ تھا، اس کو اپنی جگہ پہ رکھنا تھا. تو اس میں سے سب جھگڑا کر رہے تھے کہ ہم اس کو رکھیں گے. It was the 35 years old حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم who helped prevent a serious conflict by resolving the issue very sagaciously. Okay. تو یہاں پہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے اینڈ اسٹوڈنٹس تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایج 35 تھی. ٹھیک ہے. who helped prevent mean بچانا, serious conflict ایک بہت ہی سنجیدہ تنازع by resolving the issue very sagaciously, بہت ہی عقل مندی کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مسئلے کو ختم کر دیا. All these examples and many more give inspiration to the Muslim youth to play a vibrant and dynamic part instead of living an obscure and indolent life
and to utilize their vigor in the betterment and uplift of the society. Okay. All these examples, یہ تمام مثالیں and many more اور بہت سارے اسی طرح کے give inspiration to the Muslim youth. مسلم یوتھ کو، نوجوانوں کو انسپائر کرتی ہے to play a vibrant and dynamic part، کہ وہ ایک متحرک حصہ لے instead of living an obscure and indolent life. Obscure mean گمنام، مبہم، and indolent life اور بیکار زندگی. تو بجائے اس کے کہ وہ ایک بیکار اور گمنام زندگی گزارے، مسلمان یوتھ اس سے انسپائر ہوتی ہے اور وہ ہر ایک چیز میں ایک متحرک حصہ لیتی ہے، مطلب کہ ہر ایک ایکٹیویٹی میں ایکٹیو رہتے ہیں. جو لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فالو کرتے ہیں. اینڈ ٹو یوٹیلائز دیئر ویگور ان دا بیٹرمنٹ، اینڈ ٹو یوٹیلائز مین استعمال کرنا، دیئر ویگور اپنی توانائی، ان دا بیٹرمنٹ بہتری، اینڈ اپلفٹ اور ترقی آف دا سوسائٹی معاشرے کے، اور معاشرے کی ترقی کے لیے اور بہتری کے لیے یہ نوجوان اپنی توانائی کو استعمال کرتے ہیں. In his personal life, the Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam was the embodiment of modesty and chastity, emphasizing the same upon his followers. اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پرسنل لائف کی بات ہو رہی ہے کہ اپنی پرائیویٹ لائف، اپنی پرسنل لائف، اپنی ذاتی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واز این ایمبوڈیمنٹ، مین ایک ایگزامپل تھے آف موڈیسٹی، عاجزی کے، اینڈ چیسٹی اور پاک دامنی کے. اپنی ذاتی زندگی میں بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عاجزی اور پاک دامنی کے ایگزامپل تھے، مثال تھے. emphasizing the same upon his followers، اور یہی emphasizing mean زور دینا، اور یہی طور طریقے وہ اپنے فالوورز، اپنے پیروکاروں پر کو کائنڈ آف ایک ایگزامپل دی ہے انہوں نے، کہ اپنے پیروکاروں کو کہ وہ بھی ان کو اسی طرح فالو کرے، ان کے نقش قدم پہ جائے، سنت کو فالو کرے اور اسی طرح کامیاب رہے. He did not let it go even in his very private life. اپنی ذاتی زندگی میں بھی انہوں نے اس کو، اس پاک دامنی کو، اس عاجزی کو کبھی چھوڑا نہیں. He declared حیا to be the integral part of faith. Integral mean لازمی، faith ایمان. تو he declared حیا، انہوں نے حیا کو بیان کیا ہے، حیا کے بارے میں، to be the integral part of faith، کہ ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے حیا. ٹھیک ہے، کہ حیا ایمان کا ایک لازمی حصہ ہے. Once dwelling upon the significance of modesty، حیا، he said as narrated by Abu Mas'ud رضی اللہ تعالیٰ عنہ، if you do not feel ashamed then do whatever you like. ایک مرتبہ dwelling mean بات کرتے ہوئے، upon the significance اہمیت، importance of modesty، حیا کے بارے میں، حیا کی اہمیت کے بارے میں بات کرتے ہوئے he said، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، as narrated by ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ if you do not feel ashamed، اگر آپ شرم نہیں کرتے، then do whatever you like، تو پھر وہی کرو جو تم کرنا چاہتے ہو، جو تمہیں پسند ہو. کہ اگر آپ میں شرم نہیں ہے، آپ میں حیا نہیں ہے، تو پھر آپ وہی کرو جو آپ کو پسند ہے. A chaste, modest and a civilized Muslim youth is the ideal of the teachings of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. A chaste ایک پاک دامن، modest عاجزی والا، حیادار، اینڈ a civilized Muslim اور ایک مہذب مسلمان نوجوان is the ideal of teachings of حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک پاک دامن، حیادار اور مہذب نوجوان پسند تھے.
The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam disliked vanity and ostentation and always adhered to simplicity and austerity. The beloved Rasul sallallahu alaihi wasallam disliked vanity. Vanity means ghurur and ostentation दिखावा. तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुरूर और दिखावे को नापसंद फरमाते थे and always adhered to simplicity and austerity. Simplicity, सादगी, austerity mean किफ़ायत शुआरी, गरीबी, सादगी. ठीक है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिखावे और गुरूर को नापसंद फरमाते थे और किफ़ायत शारी और सादगी को पसंद फरमाते थे. Allah Almighty had put before him keys to the treasures of this world, but he rejected it. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دنیا کے خزانوں کی کنجیاں رکھ دی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا، اس کے لینے سے انکار کیا اور preferring an extremely simple life اور انتہائی سادہ زندگی گزارنا پسند فرمایا. Often for months no fire could be lighted in his house because of scantiness of means. Often for months اکثر مہینوں تک no fire could be lighted in his house. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا بیکاز آف اسکینٹینس عدم موجودگی آف مین وسائل کی عدم موجودگی کی وجہ سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں کئی مہینوں تک چولہا نہیں جلتا تھا. He always treated the people of inferior social status with kindness and affection. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیشہ کم سماجی حیثیت والے لوگوں کے ساتھ بہت زیادہ پیار اور محبت کرتے تھے. He never allowed his little page to be scolded for his mistakes if any. He never allowed, آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی اجازت نہیں دی his little page mean خادم، نوکر، to be scolded کہ ان کو ڈانٹا جائے. کسی کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی یہ اجازت نہیں دی، الاؤ نہیں کیا کہ اپنے خادم کو ڈانٹے فار ہز مسٹیکس اف اینی، اگر انہوں نے کچھ غلطی کی ہو. کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کبھی بھی اپنے خادم کو، اپنے نوکر کو ڈانٹتے نہیں تھے، چاہے اس نے کوئی مسٹیک کیا ہو لیکن پھر بھی اس کو اگنور کرتے اور بہت پیار اور محبت کے ساتھ ان سے بات کرتے، ان کے ساتھ پیش آتے. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹیسٹیفائز ٹو ہز سبلائم کریکٹر. انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گواہی دیتے ہیں، ٹیسٹیفائز گواہی دیتے ہیں، تصدیق کرتے ہیں ٹو ہز سبلائم کریکٹر، ان کے عظیم شخصیت کے بارے میں، ان کے عظیم کردار کے بارے میں. I served the رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم for 10 years. I served، میں نے خدمت کی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی for 10 years، 10 سال تک. میں نے 10 سال تک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کی ہے. by اللہ کی قسم، ہی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم never even said to me of، اللہ کی قسم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے کبھی اف تک نہیں کیا. He never said harshly why did you do that or why did you not do that. He never said harshly mean آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی بھی سخت کلمات نہیں کہے. اور وہ کیا کہ آپ نے یہ کام کیوں کیا ہے یا آپ نے یہ اس طرح کیوں نہیں کیا ہے. اور یہ اس کی ریفرنس مینشن ہے صحیح البخاری 5691، صحیح مسلم 2309. To the obedience of such a benevolent and merciful Rasul sallallahu alaihi wa wasallam, the Lord has attached his own pleasure. Okay, obedience tabedari, benevolent mehruban, merciful rahim, pleasure khushnodi. Okay, so to the obedience of such a benevolent and merciful Rasul sallallahu alaihi wa wasallam کہ اتنے
رحیم اور مہربان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کو دیکھ کر the Lord has attached his own pleasure. اس کے ساتھ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنی خوشنودی جوڑی ہے، کہ مطلب جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرے گا، ان سے پیار کرے گا، تو وہ اللہ تعالیٰ کو اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرے گا، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہوگا. The Holy Quran says, Say, O Prophet, if you really love Allah, then follow me. Say, O Prophet, اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے، if you really love Allah، اگر آپ سچ میں اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہو، then follow me، تو پھر میری اطاعت کرو. اللہ will love you، اللہ آپ کو پسند کرے گا، اللہ آپ سے پیار کرے گا، and forgive your sins، اور تمہاری گناہ معاف فرمائے گا. It clearly denotes that the pleasure of Allah Almighty can be achieved through following the footprints of His beloved Rasul sallallahu alayhi wa alihi wasallam. It clearly denotes، یہ denotes mean واضح ہے، that the pleasure of Allah Almighty، کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی خوشی can be achieved، حاصل ہو سکتی ہے through following the footprints mean تعلیمات یا نقش قدم of his beloved رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جو اللہ تعالیٰ کو کی خوشی چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرے، تو ان کو چاہیے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے، ان کے نقش قدم پہ جائیں. Similarly، اسی طرح in another verse of the Holy Quran، قرآن مجید کے ایک اور آیت کے مطابق اللہ Almighty has enjoined، and whatever the messenger gives you, take it, and whatever he forbids you, abstain from it. ایک اور قرآنی آیت میں ہے کہ whatever the messenger gives you، پیغمبر تمہیں جو دے take it، اس کو قبول کرو، and whatever he forbids you، اور جس سے تمہیں منع کرے abstain from it، اس سے رک جاؤ، مطلب اس سے منع ہو جاؤ، وہ مت کرو. and fear اللہ، اللہ سے ڈرو. indeed، بے شک اللہ is severe in punishment، کہ اللہ تعالیٰ کی گرفت یا پکڑ بہت سخت ہے. It has been made binding upon all to obey the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam in their lives، اور یہ سب پہ واضح، سب پہ فرض کر دیا گیا ہے، سب مسلمانوں پہ، کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پہ جائیں، ان کے اکارڈنگ، ان کے تعلیمات کے اکارڈنگ اور سنت کے اکارڈنگ اپنی زندگی گزاریں. Since complete obedience is impossible without having a thorough knowledge of سیرت طیبہ، obedience mean تابعداری، thorough knowledge مکمل knowledge of سیرت طیبہ، کے سیرت طیبہ کے مکمل علم کے بغیر یہ تابعداری ناممکن ہے. Hence it becomes mandatory for the Muslim youth to acquaint themselves with the سیرت طیبہ. تو اس وجہ سے یہ مینڈیٹری مین لازم، ہر مسلمان نوجوان پہ یہ لازم ہے کہ وہ سیرت طیبہ کے ساتھ متعارف کرے خود کو، مطلب کہ سیرت طیبہ کو اسٹڈی کرے، اس پہ عمل کرے. The youth being the backbone of the body of Ummah must follow the teachings of the beloved Rasul sallallahu alayhi wa sallam and letter and spirit to attain purity in their character. The youth، نوجوان، being the backbone of the body of امت کی کہ جسم کی ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے، کہ یوتھ جو ہے نوجوان، تو وہ ریڑھ کی ہڈی کا کام کرتا ہے. must follow the teachings of beloved رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تو یوتھ کو چاہیے کہ وہ ضرور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلیمات پہ عمل کریں، ان کے نقش قدم پہ جائیں. and letter and spirit to attain purity in their character. letter and spirit mean ان کے روح کے مطابق، کہ جب وہ
حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ٹیچنگس کو فالو کریں گے تو ان کی روح کی روح جو ہے صاف ہوگی، کہ ان کی وہ پاک دامن رہیں گے، ان کی کیریکٹر پیور رہے گی۔ چلے اسٹوڈنٹس، نیکسٹ ہم اس کی ایکسرسائز کریں گے انشاءاللہ، وہ نیکسٹ لیکچر ہوگی، نیکسٹ ویڈیو میں اپلوڈ کروں گی سون انشاءاللہ۔